بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اکاؤنٹنگ ایک بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ ایک ہی کلک میں آپ سارا سمجھ جائیں گے کہ آپ پوری اکاؤنٹنگ کو سمجھ جائیں گے۔ تو ہم نے پوری اکاؤنٹنگ سائیکل پڑھ لیا۔ اب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ریویژن آپ کو دے دوں اور اس ریویژن سے آپ سمجھ جائیں کہ اصل میں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو کمپریہنسو ایک کوشچن جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہی کوشچن ہے، صرف ہم اس کا سینیریو میں اب سارا کوشچن اکٹھا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو جنرلائزیشن آپ نے کی، مسٹر عثمان نے 20 لاکھ انویسٹ کیا، تو صرف اس میں ابھی پہلی فیز میں یہ تھا کہ ہم نے اس کی ایسٹ تھے، لائبلٹی تھی اور آنر ایکویٹی تھی۔ یہ 3 طرح کے اکاؤنٹ ہی سارے تھے۔ تو یہ والی ساری انٹریز تھیں۔ ہم نے اس کو جنوری کو دسمبر میں کنورٹ کر لیا، چونکہ ایڈجسٹنگ انٹریز ہیں تو اس لیے ایڈجسٹنگ انٹری نارملی ایئرلی ہوتی ہیں، ویسے منتھلی بھی ہو سکتی ہیں، کوارٹرلی بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح سے جب آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانی ہے آپ کی پالیسی ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ ایئرلی ہوں گی، کیونکہ ایئرز کے بعد آپ نے لازمی ہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کی ساری انٹری پہلے تھیں جو پہلی فیز میں۔ دوسری فیز میں ہم نے کچھ ریونیو اور ایکسپنس کی یہ انٹری ڈالی تھی، اور اس کے بعد تیسری فیز میں ہم نے ایڈجسٹنگ انٹریز کی ڈالی۔ اگر یہ پورا کوشچن ہو تو سمجھ لے 12 انٹری پہلے تھیں، 6 انٹری بعد میں تھیں اور 4 انٹری ایڈجسٹنگ کی تھیں۔ تو یہ آپ ایک کمپریہنسو کوشچن بن گیا، اور اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سمپل ہم نے یہ پہلی 10 انٹریز ریکارڈ کر لی، اور پھر ان کے ڈیبٹ اور کریڈٹ ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے کیے ہیں۔ اور پھر یہ فیز 2 کے بھی ہم نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کر دیے، یہ بھی آپ کر چکے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل میں پھر بتا دوں کہ جب آپ نے سیل کی انٹری کرنی ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی بھی لازمی کرنی، کیش آپ کے پاس آئے گا اور کاسٹ آف گڈ سولڈ، تاکہ انوینٹری کا اکاؤنٹ اتنا کم ہو جائے۔ اور پھر تیسری فیز میں ہم نے یہ ایڈجسٹنگ انٹری تھی، یہ بھی کر لی، اور ان سب کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ پھر ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر ہونا چاہیے۔ یہ پہلا چیک ہے جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا کام ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ساری کی ساری ٹرانزیکشن کو ڈیبٹ اور کریڈٹ میں بدل دیا، پھر سارے ڈیبٹ کو ہم نے جمع کیا، سارے کریڈٹ کو جمع کیا، اگر ایکول آ گئے تو ابھی تک ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ اب ہم نے ان تمام کو آگے کنورٹ کر لیا، یعنی جو ڈیبٹ اکاؤنٹ سے پوسٹنگ کر دی ڈیبٹ میں اور کریڈٹ میں، اور یہ پوسٹنگ ہم کر لی، اور اس میں ایڈجسٹنگ انٹریز کی بھی پوسٹنگ کر دی۔ تو اس طرح سے یہ سارے اکاؤنٹ جو تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پوسٹ کر دیے۔ یہ ہمارا تیسرا تھا اس کا، یعنی پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جرنلائزیشن، دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے اس کے انڈیویجول اکاؤنٹ بنائے، پریپیئر کیے، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ نے اس میں پوسٹنگ کر دی۔ ابھی آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی پوسٹنگ کے اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے اکاؤنٹ تقریباً 23 اکاؤنٹ بن گئے۔ 23 اکاؤنٹ کو آپ نے اسی طرح سے لکھ لیا، یہ سارے اکاؤنٹ ادھر لکھے گئے، اور ان کے جن کے ڈیبٹ بیلنس تھے وہ ادھر لکھے گئے، جن کے کریڈٹ بیلنس تھے وہ ادھر لکھے گئے۔ یہ ٹرائل بیلنس ہے، اور اب ہم نے ان کا جب بیلنس کیا تو ایکول آ گیا، اس کا مطلب ہے ابھی تک ہمارا کام ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے انکم سٹیٹمنٹ بنائی، تو انکم سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس 2 طرح کے ریونیو تھے، ایک کنسلٹنسی فیس اور ایک ہمارا سیل ریونیو۔ اس میں سے جو ایکسپنس تھے وہ نکال دیے، تو انکم ہماری جو تھی 1,50,000 آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ آف اونر ایکویٹی بنائی۔ اسٹیٹمنٹ آف اونر ایکویٹی میں ہمارا اوپننگ بیلنس یہ تھا، یہ انکم آ گئی، یہ ڈرائنگ آ گئی۔ اب نیو کیپٹل ہمارا 21,20,000 ہو گیا، اور اس کے بعد اب ہم اس کی بیلنس شیٹ، اب یہ بیلنس شیٹ وہی ہے، اصل میں ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اکاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ اور باقی سٹیٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم یقینی طور پر اپنے لیے تو چاہتے ہی ہیں، لیکن اصل پرپز اس کا خود کے لیے نہیں ہے۔ اصل پرپز
وہ سٹیک ہولڈرز کے لیے ہے جو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر ہے. جو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کریں گے؟ جب ہم ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیں گے تو ہم ان کو میسج دیں گے کہ وی آر اے ویری اسٹرانگ کمپنی، پلیز اسٹے ود اس. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سپلائر ہے تو بھائی ہمیں سپلائی دیجیے گا، کسٹمر ہے تو ہم سے خریدیے گا، کریڈیٹر ہے تو بھائی ہمیں لون دیجیے، اور اگر وہ انویسٹر ہے تو ہمارا شیئر خریدے. اگر وہ گورنمنٹ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی کمپنی ہے، ہم معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یقینی طور پر ہم بیلنس شیٹ تک پہنچ گئے. ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب آپ اکاؤنٹنگ سائیکل کو منٹوں میں سیکھ سکتے ہیں. اب گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینے نہیں، بلکہ منٹوں کی بات ہے. اگر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں اور ساری ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو آپ اکاؤنٹنگ سائیکل سمجھ جائیں گے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.